اصل ہدایت جس کی ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، وہ در حقیقت شرک کی تردید اور توحید کے حصول اور زندگی بھر اس پر جمے رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی ہدایت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہدایت کا عین اپوزٹ ضلالت ہے، اور ایک آیت کریمہ میں شرک کو ضلالت کہا گیا ہے جو ہدایت کا عین اپوزٹ ہے۔ دلیل یہ آیت کریمہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صرف ضلال ہی نہیں، ضلال بعید ہے۔ اچھا یہ دور کی گمراہی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے گمراہی، ایک گمراہی ہے، بولے دور کی گمراہی، یعنی اگر یہ گلاس گمراہی ہے تو اس کو دور لے جا کر کے رکھاؤ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ دور کی گمراہی، یہ مطلب ہے اس کا۔ ہاں اور میں سمجھا تو ضلال بعید کس کو بولتے؟ دور کی گمراہی کس کو بولتے؟ ایک آدمی کو دھولیا آنا ہے، اب ایک بس کھڑی ہوئی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ منماڑ جا رہی ہے، منزل کیا ہے اس کی؟ دھولیا۔ اب وہ منماڑ والی بس میں بیٹھ جاتا ہے، ظاہر ہے گمراہ ہو گیا ہو، گمراہ، راستہ گم، راہ گم ہو گئی اس کی دھولیا کی۔ یہ گمراہ کا مطلب ہوا گمراہ، راستہ گم کر دیا اس نے منزل کا۔ منزل کیا ہے؟ دھولیا۔ اور بیٹھ گیا ہے منماڑ کی بس میں۔ اب بولیے یہ دھولیا ہے، وہ منماڑ ہے، یہ بس کھڑی ہوئی بیچ میں، منزل اس کی دھولیا ہے۔ اب یہ بس ادھر چلتی ہے بس سے، اب بولیے جتنی مرتبہ اس کا ٹائر گھوم رہا ہے منماڑ جانے کے لیے، دھولیا سے آدمی اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں ضلال بعید، دور کی گمراہی۔ اس کو کہتے ہیں دور کی گمراہی۔ جتنے قدم اس کے منماڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی جو حقیقی منزل دھولیا ہے اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اگر آدمی توحید کی بس میں سوار نہ ہو، شرک کی بس میں سوار ہو جائے تو شرک کی بس ڈائریکٹ جہنم کی طرف جاتی ہے، اور اس کی جو حقیقی منزل مقصود جنت ہے، جتنی تیز اور جتنے قدم اس کی سواری جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے، جنت سے اتنا ہی دور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دیٹ از کالڈ ضلال بعید۔ قرآن حکیم نے اسی کو کہا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو شرک کرتا ہے وہ ضلال بعید میں پڑ گیا، دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ بہت ہی خطرناک شے، بہت ہی خطرناک۔